اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر الوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے وطن عزیز پاکستان کے ایک اور ممتاز و معروف ثنا خواں اور ثنا گو حافظ کلیم اللہ کلیم صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے۔ یہ نعت کے موضوع پر گفتگو بھی فرمائیں گے اور ہدیہ نعت بھی پیش کریں گے۔ آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں حافظ کلیم اللہ کلیم صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ حافظ کلیم اللہ کلیم صاحب، آپ بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں، ثنا گو بھی ہیں، ثنا خواں بھی ہیں۔ جی جی الحمدللہ۔ اور حافظ بھی ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو اس پروگرام کا آغاز ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ تلاوت کلام مجید فرقان ضرور سے فرمائیں۔ ضرور انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قرأت فرمائی کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں بے کو شک۔ تم جھٹلاؤ گے، بے شک۔ اور یہ پروگرام بھی اسی نعمت کے سلسلے میں ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا مومنین کے اوپر اور بنی نوع انسان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ بے شک بے شک۔ اور جب کوئی نعمت مل جائے، جب کوئی اچھی چیز مل جائے تو اس پہ شکرانہ جی کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بزم عقیدت ہمارا پروگرام ہے، ماشاءاللہ۔ اس میں ہم نعت اور نعت خواں پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے بچپن سے ہی اس سلسلے کا آغاز کیا جی اور بڑے نام کمائے، آپ نے بڑی شہرت کمائی، اور ثنا خواں بھی ہیں، ثنا گو بھی ہیں۔ آپ نے اپنے بھی بہت سارے کلام لکھے اور بہت معروف ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعت پیش کرنے کے لیے جب کوئی شاعر نعت پیش کرتا ہے تو اس کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ موجودہ دور کے اندر شہرت ہوتی ہے یا مال و دولت کمانا ہوتا ہے
یا اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہوتا ہے؟ اصل میں نعت شریف لکھنا اور پڑھنا جب تک اس کو عبادت نہ سمجھا جائے تو نعت لکھنے کا یا نعت پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. جی. اور نعت ایک زبیر بھائی نعت ایک تبلیغ بھی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب دل مردہ ہو جائے تو قرآن کریم کی اچھے قاری سے تلاوت سنو. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. یہ سوچیں کہ نعت شریف جو ہے جب ہم نعت لکھتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں اور لوگ اس کو سنتے ہیں تو جب کوئی اچھا نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں حضور کی محبت جاگ رہی ہوتی ہے. اور اس محبت کا یہ ہے کہ حضور کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. یعنی یہ دو ذریعے ہیں. یعنی نعت جو ہے نعت شریف اگر واطیع اللہ و رسول. جی بالکل 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 اللہ کی اطاعت نبی کے اطاعت. واطیع اللہ و واطیع رسول. بالکل. تو وہی معاملہ ہے. اور جہاں مال و متاع اور دنیا تو اگر یہ انسان لکھنے والا یا پڑھنے والا اگر اپنے ذہن میں یہ بات نہ بھی رکھے تو اللہ یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیتا ہے خود بخود بغیر. خود بخود آ جاتا. تو پھر میں ایک بات یہاں پر کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ایک صحابی نے گھر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دعوت دی اور بلایا. آپ تشریف لائے گھر کو, دیکھا ماشاءاللہ, دعا کی اور بہت اچھا. بولا کہ یہ جو روشن دان ہے, یہ کھڑکی جو ہے یہ کس لیے ہے؟ فرمایا کہ تازہ ہوا آ جائے. تو آپ نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ یہ تو بالکل اچھی بات ہے. تم اگر یہ کہتے یہ سے تازہ ہوا تو آنی ہے, اس کو تو آئے, تو کاش یہ کہتے کہ تم اس سے اذان آ جائے, اذان کی آواز آتی تو یہ اور بہتر ہوتا. تو جہاں آپ نے ابھی جو سوال کیا نعت کے اندر, نعت کے حوالے سے نعت لکھنا اور نعت پڑھنے کو دونوں, تو یہ انسان اگر صرف عبادت سمجھ کے کرے, اللہ اس کے رسول کی محبت میں کرے تو بغیر یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی. یہ تو آپ بھی ماشاءاللہ اس تمام چیزوں سے واقف ہیں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بھی زمانے میں دیکھ رہے ہیں نعت گو نعت خواں کا جو مقام ہے اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو یہ اس کی سوچ سے نہیں دی, اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو عطا کیا. اس میں خود بھی ایک موجود ہوں کہ میری جو اپنی حیثیت اور اہمیت جو ہے وہ اللہ کا نام, حضور کی, اللہ کی حمد بیان کرنا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعت. آج دنیا میں اگر ہم یہ نعت پڑھنا یا حمد پڑھنا چھوڑ دیں تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے جن کو کوئی نہیں جانتا, انجینئرس ہیں, بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈگری ہیں, ان کے پاس اعزازات ہیں, انعامات ہیں, لیکن ایک نعت خواں کو اللہ تعالیٰ نے نعت لکھنے کی اور نعت پڑھنے کی برکت سے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا حوالہ پہچان بن گئی ہے. اور پھر اس کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری قبر میں بھی جاؤں تو میری یہی حوالہ پر. اچھا, معیاری کلام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو معیاری جو ہم جس کو معیار کہیں کہ جس کو معیار کہا جائے وہ بزرگان دین کے کلام میں ہے. ان کے کلام میں ایک معیار ہوتا ہے اور حقیقی معنی میں اللہ اس کے رسول کی محبت اس میں جھلک رہی ہوتی ہے. اس میں تو تصوف کا رنگ زیادہ, تصوف کا بھی رنگ ہوتا ہے. تصوف کا آج کے دور میں آج کے جو شعراء لکھتے ہیں اس حساب سے لکھ رہے ہیں کہ جو پبلک ڈیمانڈ کیا ہے, پبلک دیکھیں نا کوئی چیز میسیج کیا دینا ہے. آپ میسیج لکھ رہے ہیں, ایک آدمی اردو نہیں جانتا اس کو انگلش میں میسیج دے دیں تو اس کی تو آج فارسی ہم اردو سے ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اگر ہم فارسی میں پڑھیں تو اس میں اس کی روحانیت تو ہے, اس کی روحانیت تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن آج کا جو شاعر ہیں, بہت سارے ہمارے جو شعراء آج جو لکھ رہے ہیں تو وہ پبلک کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں, پبلک کیا سننا چاہتی ہے تاکہ وہ پبلک کی ڈیمانڈ تو جو ہے کہ انڈین گانے ہیں. نہیں دیکھیں اس میں بھی نعت خواں کا بڑا کردار ہے زبیر بھائی کہ جو لوگ بہت سا, آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور بہت سارے لوگ دیں گے کہ جن کی گاڑیوں کے اندر یا سفر کے دوران میں جو وہ گانے سنا کرتے تھے تو آج الحمدللہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ان کی گاڑیوں میں نعتوں کی کیسٹ چل رہے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا رنگ جو دیا ہے, تھوڑا سا رنگ دیا ہے, وقت کی ضرورت کو اگر سوچا جائے کہ وقت کی ضرورت ایسی کہ اب ایک دم بھی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہے نا آپ ایک دم ایسا لگے کہ آپ نہ سن رہے ہوں تو آپ کو ایسا لگے کہ بالکل ہی آپ گانا سن رہے ہیں, ایسا بھی نہ ہو. لیکن نعت کے لیے ایک نعت کا اس بات میں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ نعت ہو. حافظ صاحب, اصل میں میرے ذہن میں ایک ایسی بات ہے جو ابھی تک وہ معمہ حل ہو نہیں پایا. جی میں نے تقریباً شعراء سے بات کی, نعت خوانوں سے بھی بات کی کہ جب ہم نعت لکھتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں تو اس کی دھن یا اس کا جو طرز انتخاب, طرز الفاظ کا جو انتخاب ہے, اس کا بیلنس یا اس کا جو ہے موازنہ جو ہے کہ وہ گانوں کی طرز پہ کیا جاتا ہے کہ جو دھن سن لی اسی طرز پہ نعت لکھ دی. اچھا, تھوڑا سا آپ زبیر بھائی پیچھے اگر ہم چلے جائیں, تھوڑا سا 25-30 سال پیچھے اور چلے جائیں, بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ 5-6 سال اور پیچھے چلے جائیں تو ایسا نہیں تھا جو آج ہو رہا ہے نا اس طرح سے. پہلے ایسا
آپ منظور الکونین صاحب کو سنیں, بہترین, ایک سے آپ کو پتہ لگے گا. اگر ریڈیو سے آواز آ رہی ہے, سعید ہاشمی صاحب ہیں, صدیق اسماعیل صاحب ہیں, قاری وحید ظفر صاحب ہیں, اب آپ ان کو سنیں, فصیح بھائی ان کی بھی بہت سی نعتیں ہیں جو گانوں کی طرف سے ہیں. لیکن اس کو اگر ایک عجیب ایک زبیر بھائی, ایک عجیب سی بات ہے کہ نعت خواں اگر گانا بھی گا رہا ہوگا تو ایسا لگے گا کہ نعت پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس کو تو کیا کہنا. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ یا اگر آپ صدیق بھائی کو کہیں, یا آپ فصیح بھائی کو کہیں, یا یوسف بھائی کو کہیں, سعید ہاشمی, یہاں کوئی ہماری اکیڈمی تو ہے نہیں, کوئی ہمیں پراپر. آپ دوسرے چینل دیکھ لیں, گانے کے اندر ایک سے ایک, اس میں آپ انڈینس چینل دیکھ لیں تو ایک سے ایک ان کے اندر کوالٹی ہے اور دیکھنے کے قابل ہے, اور سنتے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو کوئی اکیڈمی ایسی نہیں ہے. میں خود بھی, ایک ہماری درس گاہ تھی جس میں سارے ہی نعت خواں جمع, آرام باغ کی مسجد, اس میں لوگ چلے گئے. آپ کو میں نے سن لیا, ان کو سن لیا, قمر صاحب کو سن لیا, قمر الدین انجم صاحب, ادیب رائے پوری صاحب کو, خالد محمود صاحب کو, نعیم دہلوی صاحب, ان سر ہم نے سن لیا ان لوگوں کو. اور سن کے پھر جو ہے نا, وہ کوئی باقاعدہ طور پہ اکیڈمی نہیں تھی کوئی, ابھی بھی ایسا نہیں ہے. ابھی بھی ایسا ہے. اس کی صرف یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے جو ذہن میں ہے, یہ ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرتا ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ آپ سے نہیں برداشت ہو رہا, نہیں برداشت, آپ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ جو ہم نعت سنیں تو واقع نعت ہی نعت ہو, پتہ چلے نعت پڑھ رہے ہیں. کیونکہ آپ نے شروع میں ایک جملہ کہا ہے کہ ہم اس سے تبلیغ کر رہے ہیں. جی جی. تو جب ہم جو ہے کہ پریچ کا کام, تبلیغ کا کام لے رہے ہیں, تو اب اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں گی, جب حج پہ جانا ہوا تو وہاں سے مکے سے مدینہ جب جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ نعت خواں بھی تھے. تو انہوں نے جیسے نعت پڑھنا شروع کی تو جو ڈرائیور تھا اس نے کہا نہیں لا یہ تو گانا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں, گانا نہیں ہے یہ. پھر اس کے جو ہے کہ اسماء الحسنہ جو ہے کہ وہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے پڑھا, تو پھر وہ کہنے لگا ہاں یہ صحیح ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ میں آئی کہ نہیں صحیح بات. یعنی لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ یہ جب پڑھتے ہیں تو یہ اس پہ جھومنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا طرز ایسی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کس طرح کا ماحول ہو, کیا باقاعدہ دیکھیں جیسے ہندوستان میں ہے تو اکیڈمی ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے, کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے. اب جو بھی نعت دیکھیں, جو آپ نعت سن رہے ہیں تو زیادہ تر جو, اگر میں کہوں کہ فلاں شاگرد میرا, مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ وہ میرا شاگرد ہے, لیکن وہ مجھے استاد مان رہا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ کیسے آپ میرے شاگرد, باقاعدہ طور پہ آئے نہیں, میرے پاس سیکھا نہیں ہے, اور مجھے اور پھر بھی آپ کہہ لیں گے حافظ صاحب ہم نے آپ کا کیسٹ سنا اور بس اس کو فالو کرتے ہیں, وہی ہمارے استاد ہو گئے. اب جو استاد نے جو دے دیا ہے وہی آگے چلا گیا. تو اب ہماری جو تمام تر آڈیو ویڈیو کیسٹس ہیں اس میں کچھ اسی طرح کا جو آپ فرما رہے ہیں زبیر بھائی, بالکل ایسا ہی ہے. اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ آپ کا یہ معاملہ حل کر دے کہ جو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار, کوئی ایسی راہ نکل آئے, راہ چینل سے ہی کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ جس سے کہ لوگوں میں, پڑھنے والوں میں اور سننے والوں میں ایسا ہو کہ بس وہ جس سے پتہ چلے کہ نہیں یہ گانا نہیں ہے یار, یہ نعت ہے, یہ نعت کی اس میں ایک چاشنی ہے. اور یہ تو آپ کی بات ہے کہ بہت سے شعراء ایسے ہی لکھتے ہیں کہ لفظ بھی وہی لے لیے, الفاظ کا انتخاب بھی وہی کر لیتے, الفاظ بھی وہی لے لیے. تو وہ جو ہے نا وہ پھر اچھا بہت سی ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ اس بات سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے, جہاں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, علماء بیٹھے ہوتے ہیں, صوفیاء بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں رک جائیے, نہیں یہ چیز نہیں چلے گی, یہ چیز نہیں ہوگا. تو پھر یہ ہم نے ایک کہہ دیا نا, تنقید تو کر دی, ہمارے پاس تنقید ہے اور ہم کر بھی صحیح رہے. کوئی تنقید برائے اصلاح ہے نا, تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے. اب ایک جو ہے کہ بہت سے ایسے شعراء ہیں, بہت سے ایسے کلام لوگوں کے ہیں ذہن میں. ایک جو ہے کہ شاعر ہیں, انہوں نے لکھا کہ ایک آنکھ میں مکہ ایک میں مدینہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے الفاظ لکھے. اور وہ ان دنوں میں گانا ایک بہت مشہور چل رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اس گانے پہ انہوں نے لکھ دیا. اب وہ جب محفل میں آئے, میں اس کی نظامت کر رہا تھا, اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں تو آپ کو نہیں جانتا اتفاق سے. تو کہہ رہے ہیں پھر آپ کسی کو نہیں جانتے, مجھے نہیں جانتے. تو میں نے کہا اچھا بھائی. اور جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر اس دھن پہ جب پڑھنا شروع کیا کہ ایک آنکھ میں مکہ ایک میں مدینہ ہے, تو وہ جو گانا چل رہا تھا ان دنوں میں اسی پر, تو میں نے کہا اچھا ہوا میں آپ کو نہیں جانتا. ماشاء اللہ. تو نہیں, اصل میں یہ تو خیر زبیر بھائی, یہ تو ان کی زیادتی تھی, اور کوئی ایسا ہی, اصل بات یہ ہوتی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا, ان کو کوئی نہیں پہچانتا ہوگا, تو انہوں نے آپ سے یہ بات کہی ہوگی. یہ کوئی ایسا نہیں کہ مبالغہ آرائی کر رہا ہوں, آپ بیٹھے سامنے تو آپ کی بات کر دی نہیں, میں حقیقت کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مقام اور عزت دی ہے اور آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں. اور پھر دوسری خاص بات یہ کہ آپ نعت خواں کو بھی اور نعت کو دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں کامیاب ہیں الحمدللہ. میں یہ نعت خواں کو, جی آپ نے بہت سارے کلام لکھے, بہت معروف بھی ہوئے. تو
تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے معروف ترین کلام میں سے جو بہت زیادہ پاپولر ہوا ہو اس کے چند اشعار ضرور ضرور. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ. خدا جانتا ہے مقام محمد، خدا جانتا ہے مقام محمد، خدا جانتا ہے کیا کہنے، واہ واہ. مقام محمد، وہ آقا ہے میں ہوں غلام محمد، وہ آقا ہے میں ہوں غلام محمد. سبحان اللہ. درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، میں لیتا ہوں محفل میں نام محمد، میں لیتا ہوں محفل میں نام محمد، غلام کے محفل سجائے ہوئے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ. غلام کے محفل سجائے ہوئے ہیں، میں لیتا سبالا ادھر بھی پیام محمد، سبالا ادھر بھی پیام محمد. زبیر بھائی دیکھ شعر، واہ کیا کہنے، واہ واہ. اسے ہوش رہتا ہے مدہوش رہ کر، کیا کہنے، واہ واہ واہ. اسے ہوش رہتا ہے مدہوش رہ کر، پیا جس نے لا ریب جامے، کیا کہنے، واہ 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 ماشاءاللہ. بہت خوب بھائی، بہت خوب. پیا جس نے لا ریب، واہ واہ کیا کہنے، جامے محمد، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر، ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر، سنبھالے ہوئے نظام محمد، سنبھالے ہوئے نظام محمد، کلیم اپنے رب کی بڑی ہے نوازش، کلیم اپنے رب کی بڑی ہے نوازش،
زباں ہے میری اور کلام محمد، آئے ہائے ہائے کیا کہنے، واہ 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 واہ، مقصد دوبارہ پڑھیے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، اور کیا کہنے، واہ واہ واہ، کلام محمد، کلیم اپنے رب کی بڑی ہے نوازش، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زباں ہے میری اور کلام کلام محمد، محمد، خدا جانتا ہے مقام محمد، کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت خوب، خدا جانتا ہے مقام محمد، وہ آقا ہیں میں ہوں غلام محمد، کیا بات ہے، بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے۔ نعت پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ نعت جب باری آتی ہے کہ نعت کی تاریخ کب رقم ہو، اس کا کچھ ہے آئیڈیا آپ کو؟ دیکھیں ویسے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر قرآن شریف کو دیکھیں پہلی تو تاریخ یہی ہے کہ قرآن شریف کو دیکھیں تو پورا بھی جیسے ہم دوران گفتگو بات ہو رہی تھی تو نعت جو ہے نا وہ پورا کے پورا قرآنی نعت ہے، لیکن صحیح معاملہ میں جس طرح آپ نے قل یا ایھا الکافرون جی جی کہا قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، دیکھیے نعت ہو گئی، یعنی قل تذکرہ اعوذ کافروں برب کا ہے، الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کا تذکرہ ہاں، ہے، کہیں کافروں کا تذکرہ ہے، لیکن وہاں بھی حضور کی تعریف پہلے بیان ہو رہی ہے پھر دوسری بات ہو رہی ہے، کیا کہنے، یعنی یہ نعت کی تو یہ نعت کی ابتدا پھر اللہ کی طرف سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کبھی کہیں مزمل کہہ رہا ہے، کہیں مدثر کہہ رہا ہے، کہیں یاسین کہہ رہا ہے، کہیں طہا کہہ رہا ہے۔ اب یہ تاریخ کی ابتدا، جب تاریخ کی یہ ابتدا کے سمجھ میں تاریخ یہ یہاں سے چلی آ رہی، اب اس میں یہ کہہ دوں کہ میرے رب کا کلام نازل ہوتا گیا اور حضور کی نعت بیان ہوتی چلی گئی، میرے رب کا بیان، تو پھر اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو تمام ثنا خوانوں کے امام بھی ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اور منبر رسول پہ بیٹھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا انہیں موقع ملا، اور پھر یہ آپ نے فرمایا میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ ہے تو آپ جب ایمان لائے تو آپ کی عمر مبارک 60 سال تھی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی 60 سال عمر تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی ہی زندگی مجھے اور دے، یعنی 60 سال اور مزید دے، تو وہ تمام کے تمام میں آپ کی تعریف میں مدحت میں گزار دوں، آپ کی تعریف میں گزار دوں۔ اور پھر زبیر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا تو آپ کی 120 سال عمر تھی، سبحان اللہ، یعنی ایمان لائے تو 60 سال کی عمر تھی، اور جب انتقال فرمایا 120 سال، یعنی 60 اور 60 ہم دیکھیں تو 60 دونوں کو تو ایک سے یہ حضور علیہ السلام کی دعا بھی تھی اور ثمرہ بھی تھا اور نعت کا ثمر تھا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یا اللہ ان کی جو ہے نا حضور علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ جبریل امین کی ذریعے سے ان کی مدد فرما دو، لکھنے والوں کی، حضور تحریف کو لکھنے والی۔ اچھا اب یہاں پر یہ ہے کہ ثمر کی بات ہوئی کہ واقعی تاریخ نعت کی تاریخ جب جاتے ہیں تو کلام مبین سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس سے قبل آپ کے جو ہے کہ چچا نے جی حضرت ابی حمزہ، ہاں انہوں نے نعت کہی، جی جی بالکل، پھر آپ کے دادا نے نعت کہی، جی جی، پھر آپ کے جو ہے کہ جتنے بھی اکابرین تھے اس سے پہلے کہ ان لوگوں نے نعت کہیں، اور اس سے قبل جو ہے کہ انبیاء نے نعتیں کہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا، یہ سلسلہ تو جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے تاریخ نعت کا آغاز ہے۔ تو اور سب سے بڑا جو ہے کہ وہ ثنا خواں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی خود کہہ دیا، تو بات ختم، تاریخ کسی کو، بالکل بالکل۔ اچھا ثمر کی بات ہم کر رہے کہ ثمر کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کو 120 سال عمر 60 سال کی ملی، جی جی، تو اب میں یہاں یہ پوچھوں کہ آپ کو نعت پڑھنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ نعت شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی، یہ سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے۔ پھر سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ گاڈ گفٹ بہت سارے انعامات اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائے، بہت سارے اعزازات ملے ہیں، اور گولڈ یہ وہ ساری چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو گاڈ گفٹ ہے وہ حضور کی نعت پڑھنا، اس سے بڑا کیا ایوارڈ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے، اس نعت کی وجہ سے آج الحمدللہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کئی بار ایسا کرم فرمایا حضور کے صدقے میں کہ مکہ مدینے جانا آنا لگا رہا، اور ایسا لگا رہا زبیر بھائی کہ کبھی کبھار تو میں خود بھی اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ اگر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نعت خواں نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج جو کچھ بھی میں ہوں،
بہت اگر امی ابو بہت تعلیم بہت ساری دلا دیتے, بہت کچھ ہو جاتا, لیکن یہ جو مقام اور منصب جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے نعت پڑھنے کا, آج لوگ اللہ تعالیٰ جن کو بہت زیادہ عزت دی ہے وہ ہمیں کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ جائیے, یہاں بیٹھیے, کوئی گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے. کون کسی کو کوئی اگر کوئی محفل کے اندر کوئی ڈاکٹر آ جائے, کوئی انجینئر آ جائے, کوئی اور آ جائے دنیاوی, کوئی کوئی ہار نہیں ڈالے گا, کوئی پوچھ نہیں ڈالے. لیکن یہ حضور کی حج کی سعادت حاصل ہو گئی, عمر کی کئی مرتبہ, رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کرم کہ رمضان کا مہینہ مکہ مدینے میں گزرنا, یہ کوئی. اور پھر دوسرا یہ کہ ایک ذہنی اور قلبی سکون ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس طرح کا اس کوئی یہ آواز اللہ کی دین ہے نا. اور ابھی میں آپ نے قرآن کہا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم, تو یہ کم اللہ کی مہربانی حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو اپنے ذکر کی طرف اور اپنے محبوب کے ذکر کی طرف لگا دی. یہ اس سے بڑا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر یہ کہیں اور لگ جاتی. آپ تو نعت کو بھی گانے میں سننا پسند نہیں کر رہے, ابھی آپ کا جو تھا کہ آپ کوئی ایسے کلام بھی نہیں سننا چاہتے کہ جس میں نعت گانے کا کوئی رنگ آ جائے, گانے کا. تو آپ کوئی خدا نہ خواستہ اس آواز کو کہیں گانے میں, تو پھر ہماری اور آپ کی تو دوستی کہیں سے بھی نہیں ہوتی. تو یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کی, میں نے آپ کو بتایا کہ اعزازات دنیا میں, عزت شہرت سارا کچھ جو ہے نا یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی برکت سے ہے. آج جو اچھا, نعت خوانی کے ساتھ دوسرا کام بھی آپ کرتے ہیں؟ میں اصل میں گارمنٹ سے تھوڑا سا وابستگی ہے, گارمنٹ سے بھی ہے, 2-3 معاملات سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اس کو زبیر بھائی روزی روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا, لیکن اللہ کی طرف سے اتنا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں, وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو حضور کے ٹکڑوں میں ہے سارا معاملات, اس سے بڑا کوئی معاملات میں خود بھی اور اپنے میرے بچے دو صاحبزادے ہیں, محب اللہ اور حسیب اللہ, یہ دونوں بھی ہے. تو ہم تو جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہے, جو کچھ یہ سب تیرا ہے, کچھ بھی نہیں میرا. نعت خواں کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں آپ کیسا لوگوں کے ساتھ بھی ہے آپ کا ہوتا ہے, کس طرح؟ دیکھیں میرا جو ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ میرا جو اپنا گھر ہے, گھرانہ جو ہے وہ مذہبی گھرانے سے, میرے 2 بڑے بھائی حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ. میری جو سسٹر ہیں وہ بھی محفل میلاد پڑھتی ہیں, میرے چھوٹے بھائی بھی نعت پڑھتے ہیں. تو ہمارے گھر میں ایک تو دینی ماحول ہے اور دین سے تھوڑی سی وابستگی ہے. تو اس طرح سے میں مسجد سے بھی, جامع مسجد رضوان ہے نارتھ کراچی میں, اس سے بھی وابستہ ہوں, اس کا جنرل سیکرٹری ہوں, اس کے معاملات کو بھی دیکھتا ہوں. اس میں پھر ہم نے مدرسہ بھی اس میں کھولا ہے, جس میں خاص ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسی بات کہہ رہا ہوں جو جہاں تک میری معلومات ہے کہ جن خواتین نے, جن بچیوں نے, جن بزرگ خواتین نے قرآن پڑھ لیا ہے, کسی نے خالہ سے پڑھ لیا, کسی نے پھپھی سے پڑھ لیا, تو قرآن کا جو صحیح مخرج کی طرح سے قرآن کو پڑھنا ہے, جو تجوید سے پڑھنا ہے, وہ کم خواتین نے پڑھا ہے. تو اب اس کے لیے ہم نے کیا کہ 5 سال سے لے کر اور انلمیٹ 80 سال 70 سال 100 سال جو عمر ہے اس میں آپ آئیے ہمارے پاس. ہم نے ایسا مدرسہ کھولا ہے تعلیم بالغاں کے, کہ اس میں آپ آئیے اور یعنی 5 بجے سے اور 7 بجے تک شام کو ہے. تو اس میں بھی ہم نے ایک چیز رکھی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کی اٹینڈنس روزانہ آپ اگر کوئی مصروفیت ہے, معلمہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کے اگر کوئی مصروفیت ہے تو نہ آئے, آپ آ کے سبق آج کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کل آ جائیں. آپ 10 دن کے بعد آنا چاہیں 10 دن, لیکن آئیں, قرآن کو سیکھیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو صحیح طرح. تو یہ بھی ایکٹیویٹیز جو ہے ہم نعت بھی سن رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, مکے بھی جا رہے ہیں, مدینے بھی جا رہے ہیں, اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے کام کیے جائیں, سب کچھ کیے جائیں, لیکن اس کے باوجود ہماری سوسائٹی میں چینج نہیں آ رہا, ہمارے رویوں میں تبدیلی نہیں آ رہی. ہمارے ایک دفعہ کسی سے دشمنی ہو جائے تو تا حیات و دشمنی چلتی ہے ہماری, ختم نہیں کرتے ہم. ایک دفعہ ہم سے بات خراب ہو جائے ساری زندگی اس کو لے کے چلتے ہیں, ختم نہیں کرتے. تو یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اصل میں دیکھیں کوئی بھی چیز جب تک تبدیل نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرتا جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آج ابھی جیسے آپ کی بات کو اور بڑی کر دوں, کسی سے ذرا سی بات ہو گئی تو بس وہ زندگی بھر کے لیے ہو گیا, چاہے خاندان کیسے سلسلہ ختم. اچھا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جو اس سے پچھلے جو معاملات تھے نا, اس نے ہمارے ساتھ اگر 1000 نیکی کی اور ایک غلطی اگر اس نے کر دی تو وہ ہم 1000 نیکیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, اس کی 1000 بھلائی کی طرف اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہوگا یار, کون سا احسان کر دیا, لیکن آج جو اس سے ایک ذرا سی ہو گئی وہ اس پہ غالب نہیں آ رہی, وہ تمام 1000 پر. لیکن ہمارا ذہن کی ارتقاء ایسی ہو چکی ہے, ذہن میں ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ ہم خود ہی نہیں چاہ رہے. اگر ہم چاہیں, مجھ سے آپ سے کوئی بات ہو گئی میری, اگر ہم دونوں چاہیں
تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہو جائیں؟ ہم گھر کے اندر ہی، یعنی ہم تو پورے معاشرے کی بات کرتے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. ایک بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ایک بہن بھائیوں کے معاملات اچھے نہیں، والدین کے ساتھ جو رویہ ہے اولاد کا، تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو معاملات اچھے نہیں ہیں. ایک گھر کے اندر ایک چھت میں، ہم تو پورے اس میں کہتے ہیں، پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ آقا ہیں، میں ہوں غلام محمد. جی جو ان کے غلام ہو جاتے ہیں تو پھر تو ان کے، جب ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا، ہاں، ان کی غلامی میں چلے گئے، پھر تو یہ چیزیں سب ختم ہو جانی چاہیے سوسائٹی کے اندر سے. میں کہہ رہا کہ بس پھر وہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ زبانی کلامی ہمارے معاملات ہو گئے، زبانی کلام اب تو ہم جو نا ہمارے جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ دلوں تک پہنچ نہیں رہی، ہمارا وہ عمل نہیں، دماغ سے بس جا نہیں رہی، ہاں، اس کے قلب تک اتر نہیں رہی. ہاں اگر وہاں اتر جائے تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں. جی ہاں. اچھا، آپ نے اس کے علاوہ بھی کلام لکھے، بہت معروف کلام جی ہیں آپ کے، تو ایک اور آپ ہدیہ کلام سنائیں اور اس پہ ہم اپنے پروگرام کو انشاءاللہ ختم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. چلا آؤں مدینے میں میرے سرکار بلوا لو. کیا کہنے. چلا آؤں مدینے میں میرے سرکار بلوا لو. کہوں آقا یہ سب سے میں، اجازت ہو تو ایسی ہو. کہوں آقا یہ سب سے میں، اجازت ہو تو ایسی ہو. اور آپ بھی ماشاءاللہ 2011 میں حج پر گئے، اس حوالے سے شعر کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. بلا کر اپنے قدموں میں گناہگاروں کو بھی آقا، کیا کہنے. بلا کر اپنے قدموں میں گناہگاروں کو بھی آقا سند دیتے ہے جنت کی، سند دیتے ہے جنت کی. شفاعت ہو تو ایسی ہو. کیا کہنے. اشارہ جب وہ فرما دے تو سورج بھی
اشارہ جب وہ فرما دے تو سورج بھی پلٹ آئے، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، حکومت ہو تو ایسی ہو، کوئی لاؤ مثال ایسی، حکومت ہو تو ایسی ہو، کلمہ سا نہیں نعت نبی لکھنا کسی دم بھی، کلمہ سا نہیں نعت نبی لکھنا کسی دم بھی، کہ آقا نے ہے لکھوائی، کہ آقا نے ہے لکھوائی، سعادت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بزم عقیدت میں نعت کے موضوع پر گفتگو کی۔ حافظ کلیم اللہ کلیم صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس موضوع پر گفتگو فرمائی۔ آپ بھی اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے کمنٹس دینا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، تو zubair_alvi@yahoo.com پہ آپ اپنے میسیج اور اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی سید